محبت کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ وہ جو ساتھی سامنے کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اس میلاد النبی کی محفل میں آنے والے تمام معزز مہمان عزیز وقار علماء کرام جن کے میں نہیں نام لے سکا انہیں بھی آئیے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفکر ملت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کو محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ وہ جو ساتھی کھڑے ہیں سامنے برائے مہربانی بیٹھ جائیں، باہر اگر جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ولی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم اس محفل مبارکہ کو ہمارے اعمال کے سنورنے کا سبب بنائے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑھتے ہو تکلیف میرے نبی کو، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا نازک قسم کا ہے، اس میں بڑی زیادہ نزاکت پائی جاتی ہے۔ بہت سارے رشتے ہمارے ہوتے ہیں، ہر رشتہ نازک نہیں ہوتا، حساس نہیں ہوتا، کچھ رشتے حساس ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسانوں سے ملتے ہیں، ہر ایک کے جدا ہونے پر آنسو نہیں آتے، ہر ایک کے مل جانے پر بھی آنسو نہیں آتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تب بھی بندہ رو پڑتا ہے، اور وہ پھر سے ملیں تو پھر بھی روح ان سے ملتی ہے تو دل خود بخود نرم ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہانے لگتی۔ کچھ رشتوں میں حساسیت پائی جاتی ہے، یعنی آپ پردیس سے پلٹ کے ہیں تو رستے میں دوست بھی ملیں گے، محلے دار میں ملیں گے، تھوڑا روئیں گے، ساری گلیاں گزر آئے نہیں روئے، لیکن جب گھر میں پہلی نظر اماں کے چہرے پہ پڑی بڑی کوشش تھی اس دفعہ کہ میں نے نہیں رونا، اماں کو بھی حوصلہ دینا ہے، خود بھی حوصلہ کرنا ہے، لیکن بس کچھ رشتے ہی بڑے نازک ہوتے ہیں، کیا کیا جائے۔
ان کی نزاکت تقاضا کرتی ہے کہ انسان حساسیت کا مظاہرہ کرے، وہ حساس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی رشتے ہیں الا ماشاءاللہ ان میں اکثر رشتوں کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی نفع ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ رشتہ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ رشتے ایسے ہیں جو بالکل بے لوث ہوتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، خدا توفیق دے تو استاد اور شیخ کا رشتہ ہے، یہ بے لوث رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی نہ کبھی یہاں بھی لاشعوری میں صحیح، نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح، کچھ نہ کچھ اس میں بھی بات آئی جاتی ہے۔ چلو ماں باپ بھی کبھی سوچ ہی لیتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ چلو ہو سکتا ہے کوئی استاد بھی کبھی سوچ لے کہ میں محنت کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے میرے طرف بھی کوئی توجہ کرے۔ چلیں پیروں کی میں بات نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، ادھر میں جاتے ہی نہیں سرے سے، وہ معاملہ بالکل ہی ٹھیک ہے، اس طرف میں توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو بے لوث رشتوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں، اور چلیں ٹوٹل نہیں تو تھوڑا بہت ہی صحیح، کچھ نہ کچھ اس میں دنیا داری آ جاتی ہے۔ تیرا میرا دنیا کے اور کائنات کے رشتوں میں سے ایک رشتہ وہ ہے جو ہمیشہ ہی بے لوث ہے، ہمیشہ ہی احساس والا ہے، ہمیشہ ہی پیار کرنے والا ہے، اور آپ اچھے ہیں تو تب بھی پیار کرنے والا ہے، اور اگر آپ غلطی کر بیٹھے ہیں تو مدینے والے کا رشتہ پھر بھی پیار کرنے والا، پھر بھی محبت کرنے والا۔ لوگ نا نیکوں کو قریب کرتے ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ جب تک آپ اچھے ہیں تو تب تک بڑے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور کہیں تھوڑا سا کوئی غلطی سے بھی دھبا لگ گیا نا دنیا میں، لوگ معاف تو کرتے نہیں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، یہاں تو لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ کو بعض آتے ہیں جو مسجد میں رہی، مسجد میں پلی، مسجد میں وقت گزارا، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی مزاج ہے، لوگ تھوڑی بات آتے۔ ذرا کسی بندے پر آپ دیکھ لیں کسی حوالے سے وہ بدنام ہو جائے تو جو لیڈر بھی کبھی ہو جائے تو کارکن بھی کہتے ہیں اس کی ذاتی رائے ہے، ہماری نہیں، وہ اس میں انفرادی ہے، ہم نہیں۔ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی مشکلات اور تھوڑی سی تیز دھوپ بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ تلاش کریں گے، اور قرآن پاک نے وضاحت کر دی کہ ماں بیٹا بہن بھائی قریبی رشتے جدا ہو جائیں گے، اور لوگ سہارے تلاش کریں گے، سہارے۔ اور آپ کبھی سورہ ابراہیم پڑھیں تو جن کے پیچھے لوگ چلتے رہے، وہ شیطان جن کی پیروی کرتے رہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو صرف دعوت دی تھی، انہوں نے فٹافٹ قبول کر لی۔ بھائی لوگ چھوڑ جائیں گے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں قیامت میں جو موٹے موٹے گناہگار ہوں گے نا، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے، میں ان کی صفات، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں کہ یہاں اس کے سوا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور۔ اس کا ترجمہ ایک پنجابی شاعر نے بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے میں قابل رحم سوالی ہوں، میرا سوالی نہیں، درد دیکھیں شخص کا، کہتے ہیں میں قابل رحم سوالی ہوں، میں قابل رحم سوالی ہوں، للہ میری امداد کرو، میں پتلا جرم خطا دا ہاں، تیرا چور ہاں پر سینہ زور نہیں، سونیا میں چور ہاں پر سینہ ڈٹ جانے والا نہیں، میں مانتا ہوں چور ہاں پر سینہ۔ حضور کا امت کے ساتھ نازک رشتہ اور اس میں نزاکت، اور حضور امت کا بھلا چاہیں، اور اللہ آپ دیکھیں نا کبھی ہم لوگ تو آج کل تو خیر ماحول ہی ہر چیز کا بدل گیا، اب تو ہر چیز کی فوٹو ہمیں چاہیے، یعنی کوئی موقع بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی اس کے تازہ مناظر،
اور کئی تصویریں دیکھ کے تو بڑی شرم آتی ہے، یعنی ایکسیڈنٹ کے تازہ مناظر. بھئی آپ مناظر کھینچ رہے ہیں کہ ان کو سنبھالنے ہیں آپ کو سنبھالنے سے زیادہ ہمیں مناظر چلانے پہ توجہ ہے. عکس بندی کا شوق ہے، مزاج. اب ہمارے ہاں سورج گرہن چاند گرہن ہو جائے تو لوگ اس کی فوٹو چڑھاتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورج یا چاند گرہن ہوتا تو حضور مصلی بچھاتے اور حضور ہوتے. اور حضور فرماتے اللہ تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو ان پر عذاب نازل نہیں کرے؟ تو نے کہا نہیں تھا کہ محبوب جب تک تو ہے ان پر عذاب نہیں آئے؟ فرمایا نہیں تھا؟ گویا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور امت کے لیے درگزر کا سوال کریں. اس نزاکت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اور اپنی امت کا رشتہ بیان کرتے. آپ کبھی غور فرمائیں تو آپ کو نا درجنوں حدیثیں ملیں گی. توجہ ہے نا میرے احباب کی میری بات پر؟ درجنوں حدیثیں آپ کو ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں. میرا جب جی چاہتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ چیز. جی چاہ رہا ہے کیا کرنا ہے، روٹی کھانی ہے. آپ کیا کرے گا کہ گجرات چلو. خدا کے بندے یہاں روٹی نہیں ملتی لیکن جی چاہ رہا ہے نا جی. نکل جاتے ہیں لوگ، جی چاہتا ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، جی تو چاہ رہا ہے. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں پر تمہیں مشکل ہوگی. وہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہارا آرام دیکھا. حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز اپنی امت کے لیے ضروری قرار دے دوں. جی چاہتا تھا. میں نے کہا کہ آپ کو اس عنوان پر درجنوں روایات کتب حدیث میں ملیں گی. جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا پر تمہیں اٹھنے میں تکلیف ہوگی. مانا کیا بنا کہ حضور فرماتے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی. اتنی حساسیت اس رشتے کے اندر ہے، اتنی نزاکت ہے. حضور نے تراویح کی نماز پڑھائی. آپ علماء سے پوچھ لیں آج یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں، فرض نہیں. سنت مؤکدہ تو آپ لوگوں کے بہانے سن لے کتنے زیادہ ہیں. یعنی جو پاسپورٹ کے دفتر 2.5 گھنٹے کھڑا رہتا ہے وہ 1.25 گھنٹہ تراویحوں کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا. جو امیگریشن کی لائن میں 2 گھنٹے لگا رہتا ہے تراویح کی دفعہ آتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یعنی جو لوگ نوجوان مجھے گھورنے لگے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب لوگ میڈیکل کرانے جاتے ہیں تو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. ہو گیا ہونا ناراض بھائی میں تو تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. یہاں تو آپ مجھے سمجھا دیں، میں سجدہ صاحب کر جاتا ہوں. لیکن بھائی یہ بہانہ ہے اور یہ واقعتاً بہانہ ہے کہ آپ باقی بہت سارے کاموں کے لیے کھڑے رہیں. اور جہاں تراویح کی بات آئے، قرآن پاک سننے کی بات آئے تو اس میں بے شمار قسم کی لوگ کہانیاں بنا رہے. سنیں آج یہ نماز سنت مؤکدہ ہے. آپ ذرا سوچیے اگر فرض عین ہوتی تو امت کے لیے کتنی مشکلات بڑھتی، کس قدر حکم لگانے پڑتے ان لوگوں پر جو نماز کے لیے نہ آتے. علماء کو بیان کرنا پڑتا، بتلانا پڑتا. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. مفاہیم بتانے پڑتے. حضور نے نماز تراویح پڑھائی. صحابہ بڑے شوقین تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے. انہوں نے آ کے پڑھی، حضور نے پڑھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑھائی تو دوسرے دن ڈبل ہو گئی تعداد نمازیوں. ہمارے ہاں تو ایک دن اگر لمبی پڑھا دے تو اگلے دن نمازی تھوڑے رہ جاتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ مسجد تلاش کرو جہاں 18 منٹ میں 20 رکھتے ہو جائیں. منٹ 18 رکھتے 20. اور رش کیوں ہے کہ یہاں تک جلدی ہوتی. یہ سٹیٹس ہے. آمدن بسر مطلب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن نماز پڑھائی تو تعداد اور بڑھ گئی. چوتھے دن نماز، یہ صحیح حدیث میں آپ کو روایت ملے گی، چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. کس کام آئے ہیں؟ یہ حضور کے پیچھے تراویح پڑھنے آئے. لیکن پتہ ہوا کیا؟ صحابہ بیٹھے رہے اور حضور حجرے سے باہر ہی نہیں آئے. دیر تک منتظر رہے. پھر کچھ نے اپنی نماز پڑھی، کچھ ویسے گھر چلے گئے. فجر کے وقت حضور تشریف لائے.
فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے ہو رات. آپ ذرا حسن ملاحظہ کریں بات. مجھے خبر تھی تم بیٹھے ہو, مجھے پتا تھا انتظار کر رہے ہو. او غلاموں, تم تو انتظار میں تھے نا کہ حضور آئے نہیں, تو فرمایا یہ جو میں نہیں نہ آیا یہ بھی تمہارے لیے نہیں آیا. یعنی یہ کہ آپ آئے نہیں, فرمایا یہ جو نہیں نہ آیا یہ بھی. میں نے رات ایک بات کر دی تھی تو کچھ دوست اس پہ تجسس کرنے لگے کہ یہ کیا ہے. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے, چپ رہنا بھی محفوظ ہے. تو لوگ محسوس کرتے ہیں چپ رہنا کیسے محفوظ ہے, بولنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کا قول محفوظ ہے, تو چپ رہنا کیسے محفوظ. تو آپ علماء سے پوچھیں, رضوی صاحب سے پوچھیں, دیگر احباب سے پوچھیں. حدیث کی اقسام میں سے ایک حدیث تقریری بھی ہے. ایک ہے قولی جو حضور نے کہا, ایک ہے فعلی جو حضور نے کیا, اور ایک ہے تقریری یعنی حضور کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا حضور چپ کر گئے, وہ بھی حدیث بن گئی کہ اگر ناجائز ہوتا تو حضور بول پڑتے. مانا کیا بنا کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے, اور یہ شان ہے میرے رسول پاک کی کہ کریم رسول کا چپ کر جانا بھی حدیثوں میں محفوظ ہے. جس محبوب کا خاموش رہنا تک محفوظ ہو, آپ اندازہ کریں اس محبوب کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی. بہرحال اپنے عنوان پر رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نہیں آیا نا گویا تمہارے لیے نہیں آیا. حضور فرماتے مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو, اور پتا تھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. آیا اس لیے نہیں کہ اگر اس ذوق شوق سے ہم سب نماز پڑھتے رہے تو کہیں ہم پر فرض ہی نہ ہو جائے, اور اگر فرض ہو گئی تو مانا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے مشکل ہوگی. یعنی جو ابھی تک عشاء کی نماز کا بہانہ بناتے ہیں کہ 17 رکھتے ہیں تو لمبی پڑے گی, ان پر اگر تراویح بھی فرض کر دی جاتی ہے تو کس مشقت میں پڑ جاتی. تو نزاکت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اور ہمارا رشتہ بیان کیا, اور اس رشتے کے اندر خاص حسن ہے. آج پتہ کیا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی گھٹن ہے ایک دوسرے کے لیے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑی عجیب سی. یعنی پاکستانی معاشرے کو یہ ماحول دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ شاید دشمن ہیں لوگ ایک دوسرے, دلوں میں سختی ہے, لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں پر اکٹھے نہیں ہوتے. یعنی زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا. یعنی قریب آپ نام لے لیں کسی محکمے کا, پولیس والے ٹھیک ہوتے ہیں, میرے خیال ہے پٹواری تو سارے ولی ہوتے ہوں گے, چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سیاستدانوں کے بارے میں کیا خیال ہے, تاجر, یعنی ہر گروہ کے بعد, حتیٰ کہ جہاں سے لوگوں کو حضور کا دین ملنا تھا, علماء کا طبقہ اسپیشل کر کے علماء اور مشائخ کے خلاف لوگوں کو کیا گیا. آپ عوام کے اندر بیٹھ کے دیکھیں, نام لیں کہ مولویوں کا, پیروں کا, معاذ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بچائے اسے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ہاں نہ کریں بے شک میں. ہم نے نا اس طرح کی گھٹن بنائی ہے ایک دوسرے کے خلاف. ہاں برائیاں ہیں, لیکن کبھی بھی من حیث القوم لوگ, من حیث الجماعت لوگ برے نہیں ہوتے. افراد برے ہوتے ہیں, ان کی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ اداروں پر چل دوڑیں گے, اگر آپ ہر گروہ کے بارے میں یہ رویہ رکھیں گے, یارو دیکھو بڑی سارے لوگ بڑے سارے محکموں سے زیادتیاں کراتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر کبھی پلٹ کے دیکھو نا اور میلاد کی محفل سجی ہوئی ہو, تو کسی کونے میں کسی پولیس والے کو بھی کبھی دیکھو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی محکمانہ معاملات ہیں, اور میں نے کڑتے ہوئے لوگ بھی دیکھے, کڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کن سختیوں پہ ڈال دیا گیا. ان کے ضمیر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, ویسے ان سے کچھ اور کرایا جا رہا. اگر ایک دوسرے کے بارے میں, اب تو بڑی منظم قسم کی سازشیں کی جاتی ہیں اور باقاعدہ ترتیب دیا جاتا ہے ماحول لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا. یہ جو ہمارا مذہبی ماحول ہے, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یعنی جس جماعت سے میرا تعلق ہے وہاں نعت خوانی سے انکار تو نہیں نہ کیا جا سکتا, یعنی نعت خوانی ہمارا ایمان ہے, لیکن منظم طریقے سے اس شعبے کو بدنام کیا گیا. کنہوں نے کیا؟ انہوں نے جنہوں نے ریٹ بنائے تھے. نعت کا 40,000 لیتا ہے, کیوں لیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں تو لیتا ہے. آپ آج ریٹ ختم کر دیں دینا, جو چیز مارکیٹ میں بکنا بند ہو جائے وہ بننا بھی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ خود خرابی کر دی ساری.
اور خود ہی جماعت کی بدنامی کا ذریعہ شروع کر لیا. یہ کس طرح کا رویہ؟ خود ہی آپ نے بگاڑا ہے اس باعث کو, خود ہی بگاڑا ہے اس مولانا کو کہ جناب آپ پیسے لیں, جو بندہ پیسے لیتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. خود ہی کہانیاں سنائیں گے اور خود اس کے باوجود ہی پھر ان چکروں میں پڑ گئے. گھٹن نہ بنائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں. حضور جنازے کی امامت فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب عمر جیسا بندہ, وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رب نے تیری زبان پر حق جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر جیسی شخصیت نے کچھ اعمال کی بنیاد پر کہا حضور جنازہ نہ پڑھائیں, مجھے تو یہ بندہ منافق لگتا ہے, میں نے اسے کبھی کوئی خیر کا کام کرتے نہیں دیکھا. حضور نے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا تم میں سے کبھی کسی نے اسے کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی خیر کا کام. اب میری بات کو سمجھیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بندے نے نہ مرنے والے نے ایک دن ایک بستی کا اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا. یہ جو آپ کی سرحدوں پہ محافظ کھڑے ہیں ان کی شان کو چھوٹی نہیں ہے. ایک رات اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بستی کا پہرا دیا تھا ایک دفعہ. یعنی خیر میرے نبی پاک کو اتنی محبوب ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کی گواہی دی. حضور نے فرمایا بناؤ صفحے میں جنازہ پڑھاتا ہوں. حضور نے امامت فرمائی جنازے. اور پھر میرے کریم نے فرمایا عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں, لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے, فطرت پر سوال کیے جائیں. تو بھائی جو خیر ہے آپ خیر کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کے بارے میں جو مجھے لوگ کہتے ہیں, ایک سال مجھے کہنے لگے کہ مولوی بڑے لڑ رہے ہیں, بڑے ہم پریشان ہیں. میں نے کہا آپ ہی نہیں سارے پریشان ہیں لڑنے سے, اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ مانے لیکن جو لڑ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لڑائی کبھی بھی کسی کا فائدہ, اہل حق میں سے جو لوگ لڑتے ہیں آپس میں تو وہ کوئی نفع نہیں کرتے. اور ماں ہاں کا فی صدر جو تکلیف کے معاملات ہوتے ہیں وہ کھٹکتے ہیں سینوں میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عوام کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. میں نے اس دوست سے کہا کہ آپ نے مولوی دیکھے کہاں ہیں؟ وہ 4-5 جو آپ کو میڈیا پہ نظر آتے ہیں ان کو ہی آپ نے کل اہل سنت سمجھ لیا ہے. او خدا کے بندو, میری جماعت کے اندر تو سینکڑوں شیخ الحدیث ہیں جو مصطفیٰ کا دین پڑھاتے ہیں. ویڈیو کیا وہ تو فوٹو سے بھی بچتے ہیں. ساری زندگی 15,000 ملا, چپ کر کے بسم اللہ پڑھ کے بچے پالے اور ساری ہی عمر مدینے والے کی حدیث پڑھا کے گزار. تو بہت سارے لوگ ہیں. آپ 2-4-5 لوگوں کو دیکھ کے تو آپ الجھن میں پڑ گئے. اب خیر کا جملہ کریں, آپ لوگوں کے بارے میں دل ذرا بڑا کریں, آپ کھولیں. تاجروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں, یہ تو دکاندار تو لوٹتے ہیں. حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بڑے حساس باتیں ارشاد فرمائی. حضور کو نہ تجارت پسند تھی. فرمایا اللہ نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں, 9 حصے تجارت میں رکھے. اور ترمذی شریف کے تو لفظ ایسے ہیں جن پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہوگا نا اسے قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے, پیغمبروں کے ساتھ جگہ ملے گی, سچ بول کے تجارت کرنے والا. اب آپ ان روایات کی روشنی میں بتائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ذہن کس طرح کا رکھنا چاہیے, ہمیں کس طرح مثبت رویوں کے ساتھ چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی پر تنقید کریں. آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, آپ ان کو تعلیم دیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری نظر سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی کئی دفعہ, آپ بھی کئی دفعہ کسی ایک بات کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. میرے رسول پاک نے کمال یہ کیا ہے, حضور کا رشتہ بڑا حساس ہے نا. حضور نے ہر شخص کو عزت عطا فرمائی, ہر منصب والے کو عزت دے دی. چلے ایک بات آئی ہے تو کر دوں. ہمارے آج ایک تو درسیات کے اساتذہ ہیں, اسکول کے استادوں کی بھی عزت نہیں رہی. اس لیے کہ بچہ جب آتا ہے تو وہ آج ٹیوشن والا نہیں آیا, آج ساجی نہیں آیا, تو گھر والے کہتے ہیں کہ جناب وہ کیوں نہیں آیا, اس نے 3,000 روپیہ فیس نہیں لینی. تو بچہ اس کو ٹیچر نہیں مانتا, 2-4 ہزار کا ملازم مانتا. تو وہ ذہن ایک بن جاتا ہے. ایک ذہن مجھے ایک ساتھ کہنے لگے کہ ہمارے مولانا صاحب سے دور دور سے لوگوں نے آ کے فیض لیا ہے, پر میں صدر ہوں کمیٹی کا, میرے بچے کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے نا,
جو دور سے چل کے آتا ہے وہ حضرت صاحب سمجھ کے آتا ہے، اور آپ نے بچوں کو بتایا کہ ہم نے مولوی رکھا ہوا ہے 18,000 تنخواہ دیتے ہیں، تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کا بھی ذہن بن گیا کہ تنخواہ دار آدمی کے پاس جا رہا ہوں، آپ ذہن بنائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سوچ دی؟ حضور فرمانے لگے استاد کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے۔ حضور کیا مقام ہے استاد کا؟ تو فرمایا انست معلم، فرمایا استاد کا مقام یہ ہے کہ رب نے مجھے بھی ایک استاد بنا کے بھیجا ہے کہ میری سیٹ پہ بیٹھے ہوں میں اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ دوست حساس انداز حضور نے دیا ہمیں۔ نبی پاک نے ایک دوسرے کے بارے میں نرمیاں کرنے کو کہا، اور ہماری طبیعتوں کے ایک دوسرے کے قریب جانے کے لیے حضور نے کہا۔ ہر بندے کی شان، ہر بندے کا مقام، ہر منصب والے کا اعزاز۔ یہ جو ہمارے طبقات میں مزدور لوگ ہیں نا، کسان لوگ، ان کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے۔ روٹی تو سب نے کھانی ہے، لیکن گندم سارے خود تو نہیں نہ بو سکتے۔ روٹی سب کھاتے ہیں، تو یہ کون بوتا ہے ہمارے لیے؟ کسان۔ لیکن کسان کے ساتھ سیلفی کون بنائے؟ کوئی بھی نہیں، وہ تو مزدور ہے۔ سیلفی تو بتانی ہے پجاروں والے کے ساتھ، چاہے اس نے لوٹ کی پجاروں حاصل کی۔ پھر کسان کا بچہ بھی کسان سے یہ نہیں بنتا کہ وہ سمجھتا ہے ہمیں وہ اعزاز نہیں مل رہا جو پجاروں والے کو مل رہا۔ وہ بھی کوئی چور رستہ تلاش کرتا ہے آگے بڑھنے کا، وہ بھی کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے پجاروں تک پہنچنے کی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ محنت کا، مشقت کا، اور رزق حلال کا، اور اپنے دو ہاتھوں پر توجہ کرنے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے مزدور کو، محنت کش کو، اس وفا کش کو ہم نے عزت ہی نہیں دی، اس کے ساتھ ہمارا وہ اعزاز ہی نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میلاد کی محفلوں میں تو کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو علاقے کا سب سے غریب آدمی ہو اسے پھولوں کا ہار ڈال کے سب سے آگے بٹھایا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ آج غریبوں کے محبوب کی بھی بات کی جائے گی۔ لیکن یہاں بھی وہ مہمان خصوصی اسی کو بنا لیا جاتا ہے جس نے گاڑی سے اترتے وقت ٹوپی بھی کسی سے ادھاری لی ہے کہ دے دو ذرا محفل میں جانے لگا، وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، محنت کی، حوصلہ افزائی، اور فرمایا محنت کر کے روزی کماؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی محنت کر کے کمایا کرتے تھے، رب کریم کو وہ بڑے محبوب تھے۔ فرمایا مشقت کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اور کریم فرمانے لگے جو محنت مزدوری کرے بچوں کے لیے اور تھک کے سو جائے، فجر کے لیے جب اٹھتا ہے تو رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور سید عالم شخص کو حضور نے بتلایا کہ تم اپنے مقام پر، آپ یقین کریں اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرا مقام کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کا مقام کیا ہے، تو زندگی بڑی خوشی خوشی گزرے۔ لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں میں پریشان ہوں، اور جہاں وہ بیٹھا نا سامنے والا وہ بڑا ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں احساس محسوس، دیکھیے طبقات ابن اسعد میں بڑی خوبصورت روایت ہے، ایک مزدور آیا حضور سے ملنے۔ آپ یقین کریں اگر یہ ذہن ہی ہوتا ہے نا، اگر ہمارا ذہن تھوڑا بدل جائے اور ان غرباء کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ ہم تھوڑی دیر بیٹھنا شروع کریں، یعنی فیکٹری کا مالک جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن اسے سمجھ ہونی چاہیے کہ اصل تو سرمایہ وہ 200-300 مزدور ہے نا جو مل میں کام کرتے ہیں، اصل تو وہی لوگ ہیں نا۔ کبھی آپ اور کچھ بھی نہ کریں، آپ کبھی سبزی منڈی میں جا کے نظارہ دیکھیں کہ کون ہے جو کندھے پہ رکھ کے سامان اٹھاتا ہے اور کس رنگ میں اٹھاتا ہے۔ اور کبھی آپ رمضان میں جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا، اور وہ صبح سحری میں آئے ہیں، نماز پڑھ کے نکل گئے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو فجر کی نماز جا کے منڈی میں پڑھتے ہیں اور وہاں جا کے مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی معاشرے کا کوئی قابل قدر حصہ تو نہیں سمجھا جاتا، ان کو کوئی بہت اعلیٰ نام سے تو نہیں پکارا جاتا، سیمیناروں میں ان کے لیے کوئی چیئرز تو نہیں وقف کی جاتی۔ پر ٹھیک ہے، کر رہے ہیں کام تو کریں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے بھی بڑے محبوب رسول ہیں تو کریم رسول نے ان کو بھی بڑا ہی حصہ عطا فرمایا، ان سے بھی بڑا ہی پیار کیا،
صاحب طبقات کہتے ہیں کہ مزدور آیا کریم رسول سے ملی، اور جب وہ آگے اس نے ہاتھ بڑھائے نا حضور کے دست مبارک کو بوسہ دینے کے لیے، تو ذرا غور کرنا منظر کیا ہوا. مزدور نے ہاتھ ملا کے ہاتھ واپس کرنا چاہا، پر اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر حضور نے نا ہاتھ اس کا کھولا، یعنی مزدور کا، یعنی اس کا جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے. اور کچھ ایسے بوڑھوں کو مرتے وقت لوگوں نے غسل دیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن چھالے نہیں گئے. جو محنت انہوں نے کی تھی اس کا نشان ان کی ہتھیلیوں پر باقی رہ گیا. کریم محبوب نے نا ہاتھ تھام لیا، پھر بڑے بڑے مد بھرے انداز میں حضور فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو غریب کی غریبی تو ویسے ہی اس کی آنکھوں سے نظر آتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑا، عرض کرنے لگا حضور غریب ہوں، پھاوڑے کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، بچے مشقت کرتا ہوں تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. کبھی صاحب طبقات کے وہ جملے پڑھیں تو وجد ہوتا ہے روح کو. صحابہ کہتے ہیں وہ کریم محبوب جن کے قدم چومنے کے لیے حضرت جبریل امین جھکیں، اس کریم رسول نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، وہ پڑا اس کرنے لگا حضور میں گناہگار اور یہ میرے ساتھ اعزاز. تو پھر حضور نے جو مزید اعزاز دیا وہ اور شان والا ہے. حضور فرمانے لگے تیرا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتا ہے. یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جو رب رسول کا محبوب ہے. حضور نے معاشرے کے ہر طبقے کے حصے میں عزت لکھی، ہر ایک کو میرے نبی پاک نے حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی اعزاز نہیں، خالی مومن ہوں. حضور فرماتے ہیں جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کر لی سمجھ لے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا. اتنا بڑا اکرام دیا ہر ایک شخص کے بارے میں، ہر ایک گروہ کے بارے میں، ہر صاحب ایمان لوگوں میں سے جو جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کے بعد حضور نے اعزاز دیا. لوگوں کی ضروریات کا احساس فرمایا، ہر بندے کی ضرورت کو حضور نے محسوس کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ میرا ان سب کے ساتھ حساس رشتہ ہے. اگر ہم تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے دیکھیں اس محفل مبارکہ میں مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے جھاڑو دیا محفل سے پہلے، جس نے اشتہار لگائے، جس کی فوٹو کوئی نہیں آنی، جس نے فرنٹ سیٹ پہ کوئی نہیں آنا، لیکن محفل کے بعد وہ نا منتظمین کے گلے ملے گا، کہے گا مبارک ہو ساری محفل بڑی کامیاب ہے. اب وہ جو خلوص ہے، وہ جو للہیت ہے، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر کتنی کچھ چاشنی ہے، کتنا کچھ درد ہے اور کس قدر زیادہ اس میں عظمت ہے. ہم نے گھٹن پیدا کر لی، ہم نے دو چار باتیں ہر طبقے کے بارے میں یاد کر لی. ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے انسانوں کے بیچ نہیں رہتے، شاید ہم دشمنوں کے بیچ رہتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں رویوں میں سختی، طبیعتوں میں سختی، اور لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جملوں سے نفرت چھلک رہی ہوتی ہے. ایک دوسرے طبقات کے خلاف یوں نہ کریں، آپ پیار کریں، اس لیے کہ ہم پیار والے رسول کے ماننے والے ہیں. میں نے جیسا کہ آپ کو کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک پہلو دوسرا بھی ہے اس کو بھی سمجھیں کہ اگر حضور نے بڑا کرم فرمایا نا، ہر طبقے کے ساتھ پیار کیا، حساس پیار کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ نازک رشتہ ہے نا، تو ہمارا بھی اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے. یہ رشتہ بھی ذرا حساس قسم کا ہے. آج لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس حساسیت کو سمجھتے نہیں، لوگ اس حساسیت کو سمجھتے نہیں، اس کیفیت کو محسوس نہیں کرتے. آپ اس درد کو، یعنی بچہ برگر کھاتا ہے باہر سے تو پریشر گھر میں ڈالتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں نے آلو گوبھی پکائی ہے تو لہذا میں نے نہیں کھانا، پریشر ڈالتا ہے نا کہ کھاتا ہے اچھے طریقے سے باہر سے اپنی من پسند. اب اس کی اماں منتیں کرتی ہے کہ چل تو بتا کہ تم کیا کھائے گا، میں وہی پکا لیتی ہوں. حالانکہ بڑے نادان ہیں، ماں کو ستاتے ہیں، بتانا چاہیے کہ میں برگر کھا چکا ہوں یا میں آج باہر سے کچھ کھا آیا. تو اماں منتیں کرتی ہے کہ میں چاول نہ بنا دوں تھوڑے سے، وہ تیری مرضی کہ میرے پاس پڑی ہیں کچھ چیزیں تو وہ نہ پکا دوں. تو ابا کئی دفعہ کریم سے کہہ دیتا ہے کہ چپ کر، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، ایسا نہ کرے، مسجد میں کھا لے گا. لیکن اماں بار بار کہتی ہے کہ تم چل بتا نا تم نے کیا کرنا. اب میری بات کو سمجھیں. والد اس کو دو چار دفعہ سمجھاتا ہے چپ کر، بھوک لگے گی تو کھا لے گا، تو نے کیا گھر کے اندر شور مچایا. لیکن وہ پھر بھی اٹھ کے جاتی، اس کے کمرے میں جا کے منت بھی کرتی.
اسے لاکھ سمجھائیں لیکن رشتہ بڑا نازک ہے. پیار ہو گیا وہ کدھر جائے؟ جب تک اس کو طے نہیں نہ ہو جاتا کہ کھا لیا اس نے، اور طے نہیں ہو جاتا کہ تو اس کو نیند نہیں آتی. آپ میری بات کو سمجھیں. میں بڑے لمبے سفر سے واپس آیا اور میں تھک گیا اور میں چور ہو گیا، اور مطلب یہ کہ 6.5-7 گھنٹے کا راستہ طے کر کے میں لوٹا. میرے بیٹے کو بخار تھا تو میری اہلیہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ساتھ والے کمرے میں لیٹ جائیں، آپ کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، روتا ہے. تو میرا بھی خیال یہ تھا کہ تیمارداری میں نے کر لی، اب میں چلو سو جاتا ہوں. تو پہلے ہم شاید اسی طرح ہوتے تھے، لیکن وہ ہلکی ہلکی اس کی رونے کی آواز کمرے میں پہنچتی تھی پر وہ آنکھ لگی کوئی نہیں. بڑی تھکاوٹ نے بھی اور بڑی علالت نے بھی اور بڑے کچھ نے سونے نہیں دیا. اور جب میں 2-4 دفعہ اٹھ کے آیا تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو میری والدہ دیکھ رہی تھی، حیات تھی. تو مجھے کہنے لگی ہم پتہ لگ گئی اولاد کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی تجربے سے سمجھ آئی ہے، آتی بھی تجربے سے سمجھ آئی. اب سمجھ آئی ہے، یہ نہیں تو سونے دیتے، یہ روتے ہوں تو نیند ہے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیں کہ رشتے نازک ہوتے ہیں. وہ صرف اسے پتہ ہوتا ہے جس کا وہ رشتہ ہوتا ہے. ہمارا نا نبی پاک کے ساتھ رشتہ نازک بڑا ہے. یہ خشک لوگ، یہ اینکر، یہ کہانیاں بنانے والے، یہ اداروں میں بیٹھے یہ اس بات کو سمجھتے نہیں. کیونکہ سمجھتے نہیں اور دور بیٹھے ہیں اور خشک باپ کی طرح تنقید کر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ ماں کو قرار کب آتا ہے. ٹھنڈی طبیعت جناب صدیق اکبر اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی حضرت صدیق اکبر. ابا جی ان کے شکایت لے کے آ گئے، کہنے لگے اے پیارے حبیب، ابو بکر نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اور زور سے مارا ہے. حضور نے بلایا جناب صدیق اکبر کو، کہا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا، آپ بھی یوں کر سکتے ہیں، باپ کو مارا ہے اور آپ ٹھنڈی طبیعت کے لوگ ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی اور ابا کو، آپ نے تو بچوں کو کبھی نہیں مارا اور باپ کو مارا ہے. نزاکت کو سمجھ میرے بھائی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ باپ کو مارا ہے، بچے کو کبھی نہیں مارا. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی. سونے میرے ابا سے کہیں خنجر لے اور میرا گلا کاٹ دیں، میں سی نہیں کروں گا، پر ان سے کہہ دیں کہ میرے نبی کے بارے میں بات نہ کریں، یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں. حضور میں کیسے برداشت کروں؟ آج انہوں نے آپ کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے اور حضور میرے پاس ہاتھ تھا تو میں نے تھپڑ مارا ہے. مجھے آپ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن بھی کاٹ کر آتا. آپ اس نزاکت کو سمجھیں کہ اس رستے کا مسافر ہی نہیں. وہ دور بیٹھ کے کہتا ہے کہ چونکہ میرے سامنے ٹیبل ہے اور 5-6 کیمرے چل رہے ہیں اور شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں جو مرضی کہتا پھروں. اس طرح ہو سکتا؟ آپ اس نزاکت کو تو پہلے سمجھیں نا، اس رشتے کے وقار کو تو آپ پہلے جانے نا. امت اپنے محبوب سے پیار کرتی ہے اور اللہ کے فضل سے کھل کے کرتی ہے اور بڑا ذوق شوق والا کرتی ہے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ بھی تب ہی رہے گی جب تک مدینے والے سے پیار کرتی رہے گی. ورنہ تو اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اب ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اور یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے. اب جو مرضی اڑا کے لے جائے، تھوڑی ہوا آئے گی تب بھی اڑ جائے گا، زیادہ آئے گی تب بھی. اور ایک بات اور بھی، میں کبھی کبھی سوچتا تھا، جدید اور قدیم لکھنے والوں کو پڑھتے تھے ہم تو کچھ چیزوں کو سوچتے تھے کہ یار ہمارے بزرگوں نے آخر ہر موضوع محبت رسول کا کیوں رکھا؟ آخر زیادہ زور محفل میلاد پہ کیوں دیا؟ بڑے بڑے موضوعات تھے. جب 2-4 لفظ ہم لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ موضوع بھی تشنا ہے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے، یہ بھی تشنا ہے. تو پھر جب حالات بدلے تو بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے اس موضوع پر اتنی محنت کیوں کی تھی. آج اس امت کو ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بے نمازی اور داڑھی منڈے نوجوان کے کان میں بھی اگر درد سے مدینے والے کا نام لیا جائے تو اس کا بھی رواں رواں درود و سلام پڑھنے لگتا ہے.
یہ پیچھے سے محنت ہے مشاہد. میری بات مکمل ہوئی. ایک تو یہ کہ حضور نے جو ہمارے ساتھ رشتہ حساس بنایا ہے اور امت کو جو حضور نے لوگوں کی عزت بیان کی ہے اس عزت کو بھی بحال کریں, ایک دوسرے کا اکرام کریں. ایک شخص سے, ایک گروہ سے آپ نفرت کریں کہ وہ بد مذہب اور بد عقیدہ ہے, اور اس کے ساتھ بھی اظہار کرنے کا قرآن و سنت نے حکم دیا. من احب للہ و ابغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی. اور یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں, ایک دو حدیث نہیں, پورا باب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں سے دور بھی رہنا ہے. یہ عنوان نہیں ورنہ اس پر بات کرتا. ایک تو یہ کہ بد مذہب اور بد عقیدہ کو چھوڑ کر آپ کوشش فرمائیں جس کو جو عزت میرے نبی پاک نے عطا فرمائی, آپ اس شخص کا اکرام اپنے دل میں پیدا کریں, ان لوگوں کا احترام کریں, ان کے ساتھ اعزاز رکھیں, اور پھر جو جواب میں امت کا حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے اس رشتے کو بھی بحال کریں. ایک تو محفل یوں سج جاتی ہے, آپ کو بلا لیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی اپنی روح سے بھی کہیں کہ محفل سجائے. یعنی جس طرح دل نہیں کرتا کہ آج میرا فلانی چیز کھانے کو, فلانے سے ملنے کو دل کر رہا ہے, تو دل کرے کبھی اور جا کے کسی نعت خان کے دروازے پہ دستک دیں کہ یار تو مدینے والے کی نعت پڑھتا ہے, بڑا دل کر رہا ہے, تو نعتیں سنا دیں. یہ آپ کا ذوق چیز بحال کرے گی. تو حضور سے پیار کریں اور نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں, جو حضور کے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ارشادات ہیں, ان پر خوب توجہ سے عمل کریں. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے, اور گفتگو کے دوران جہاں ہم ممدن صاحب بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمد